آپ کی طرف آتے ہیں، یہ جو سائفر کہانی ہے لگتا ہے کہ یہ ایک خوبصورت سے موڑ پر جا کر انجام پذیر ہو جائے گی اور عمران خان صاحب کو رہائی اس میں شاید مل جائے۔ بہت شکریہ۔ لگتا بظاہر ایسا ہی ہے کیونکہ یہ جس انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں اصل میں وہ یہ ہے، ہزاروں لاکھوں لوگوں کے کیسز پڑے ہیں، کسی کی 2 یا 3 ماہ میں اپیل لگتی ہی نہیں ہے، لیکن جہاں پہ جو ٹلٹ ہے یا ان جو حضرات ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا اور آج کیس بھی سن رہے ہیں اور اس میں شامل بھی ہیں، وہی ہائی کورٹ ہے، تو میں بہت دنوں سے کہہ رہا تھا کہ ان کے پاس انٹل کہ ان کے جو لیٹر ہے اس کا کوئی فیصلہ نہ ہو، ان کے پاس کوئی کیس نہیں جانا چاہیے، کیونکہ بظاہر جو ٹلٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کیسے انہوں نے ٹیرین وائٹ کا کیس تھا، اس میں کیسے انہوں نے ٹلٹ کھایا، بالکل اوپن اینڈ شٹ کیس ہے اور یہ بھی اوپن اینڈ شٹ ہے، آپ ادھر کریں ادھر کریں اوپر نیچے کریں، لیکن سائفر جس طریقے سے مس یوز ہوا، ایڈوانٹیج لیا گیا اپنی فیور میں، وہ آڈیو بھی آپ کے سامنے ہیں جس میں کہہ رہے تھے پلے کریں گے، پھر ہمارے جو انٹرنیشنل ریلیشن خراب کی اور جس کی کاسٹ پاکستان گاڈ نوز کب تک پے کرے گا، اس کے باوجود بھی اگر آپ ٹیکنیکلٹیز پہ کسی کو چھوڑنے کی کوشش کریں اور جو آپ کا مائنڈ سیٹ نظر آ رہا ہے، دیکھیں فیصلہ اچھے برے پاکستان میں تو پروسیکیوشن مضبوط نہیں ہے نا، جو کل رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیسز اتنے کمزور بنائے گئے ہیں، جیسے توشہ خانہ کا بھی وہ کہتے ہیں اوپن اینڈ شٹ کیس تھا مگر پروسیکیوشن اتنی کمزور ہے کہ اس کے اوپر وہ کیا لڑیں گے اس مقدمے؟ دیکھیں پروسیکیوشن ہمیشہ سے پاکستان میں ایسی رہی، پروسیکیوشن جو ہے وہ نہ ان کی کوئی اتنی زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے، نہ وہ کیس بنانے کے لیے اتنے انٹرسٹڈ ہوتے ہیں، گورنمنٹ یا جو بھی فورسز پیچھے ہوتی ہیں وہ پش کر کے کیس بنوا دیتی ہیں، یہ ہمیں پہلے دن سے دیکھا ہے۔ مقصد یہ تھا کہ جو آزادی عدلیہ کی آزادی مانگ رہے ہیں وہ کیا مانگ رہے ہیں اور وہ کیا چیز ہے جو ان کو نہیں مل رہی، آپ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، آپ فیصلے وہ کریں جو آئین کے خلاف ہیں، آپ نے وہ سٹیٹمنٹس اور ججمنٹ دی ہیں جس کا کوئی پاکستانی آئین میں تصور نہیں ہے، آپ نے آئین بدل کے رکھ دیا۔ مقصد صرف یہ ہے کہ جی اگر آج آپ نے آزادی کی بات کر رہے ہیں نا، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلا سے لائر نہیں بننا چاہیے، اس کے لیے جوڈیشل سروس ہو جس میں پہلے دن سے آپ ججوں کو بھرتی کریں اور ان کو مانیٹر کریں، پھر وہ چلتے چلتے سپریم کورٹ پہنچے، یہ تھوڑی ہے ایک کرمنل لائر ہے، ایک ان کے مخصوص، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو 6 ججوں کے خط کا معاملہ ہے یہ بھی پولیٹیکل ہے، یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو الزامات ہیں وہ تو بڑے سنگین ہیں، وہ الزامات پہلی بار ہیں، وہ اب شروع ہوا نہیں ظاہر نہیں ہے، تو پہلے بھی جج صاحبان یہ کہتے رہے ہیں ہمیشہ سے اس طرح کے اور پھر یہ ان کے ساتھ مل کے کام بھی کرتے رہے، نہیں انہوں نے ان کے پریشر میں آ کے یا ان کے دباؤ میں آ کے کیسے کیسے فیصلے کیے ہیں، یہ نواز شریف دیکھ لیں، آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا، وہ کیا تھا فیصلہ، پھر اس کے بعد یہ حنیف عباسی کا 3 بجے سنانا تھا، رات کو 12 بجے فیصلہ چینج ہو گیا، 3 سال سے عمر قید سزائے موت ہوگی، یہ کس کے پریشر میں تھا؟ اس وقت تو کوئی جج نہیں بولا، سپریم کورٹ بھی نہیں بولا، مقصد یہ چاہتے ہیں جو چیزیں ان کے لیے اچھی ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری، ویری اٹریکٹیو ورڈ، پر خدا کے بندو نیچے آ کے حال تو دیکھو، ظلم کیا کر رہے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ، یہی ایک عمران خان جیل میں ہے، یہ جو لاکھوں قیدی جیل میں ہیں جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، وہ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اچھا اب یہ انٹرسٹنگ بات ہے، مگر جوڈیشل ریفارمز کی فہد صاحب بات کی ہے ابھی بلاول صاحب نے بھی، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنل یعنی جو میثاق جمہوریت کو پڑھیں تو اس میں کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا بھی ذکر ہے، اس کے اوپر بھی میں آتی ہوں اور میں نے آپ کی رائے اس پہ لینی ہے، آپ اور مظہر صاحب بھی اور محسن صاحب اس پہ بھی بات کریں گے، لیکن آپ کیا متفق ہیں کہ 6 ججوں کا جو معاملہ ہے یہ کسی نتیجے پہ پہنچ پائے گا، نہیں پہنچ پائے گا، پہنچے گا تو کہاں پہنچے گا، یا یہ صرف ایک گیلریز کے ساتھ ہی کھیلا جائے گا ہر طرف سے؟ شکریہ آسمہ۔ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جب سے یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس کیا اور کل کی جو ہیئرنگ ہے ہوئی جو ہے سپریم کورٹ میں، اس کی روشنی میں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب عدلیہ یا سپیریئر جوڈیشری جو ہے وہ اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس نے اس معاملے کو اب آگے لے کے چلنا ہے۔ شاید اوریجنلی جو ہم نے دیکھا جب کمیشن بنا اور جس طریقے سے وہ معاملات آگے بڑھے، اس وقت شاید اس طرح کی پر اعتماد قسم کی رسپانس ہمیں نظر نہیں آئی تھی سپریم کورٹ سے، لیکن
وہ جو اس کو یو ٹرن کہہ لیں، اس کو چینج آف مائنڈ کہہ لیں، اس کو تنقید کے نتیجے میں جو ہے وہ ایک نیا حکمت عملی کہہ لیں، جو بھی کہیں، لیکن اب جو کچھ ہم نے دیکھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو جسٹس اطہر ملا نے کہا، جو جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، اس سے تو اب یہ لگ رہا ہے کہ معاملہ اب یہ تھوڑا سا اٹھ گیا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں تک لے کے جانا پڑے گا۔ کیا اس سے کوئی اس طرح کا آؤٹ کم نکلے گا جس سے پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ بدل جائے گی؟ میرا نہیں خیال۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ دباؤ کا جو بات مکمل طور پر اس معاملے کو جو ہے جو دباؤ کی بات کر رہے تھے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب کے کیسز ہیں زیادہ تر اور اس میں ایک فریق بن رہی ہے پاکستان تحریک انصاف، تو کیا واقعی دباؤ تھا؟ آج بھی ہم جو سائفر کا دیکھ رہے ہیں اس میں ججوں کا نہیں، پروسیکیوشن کا قصور ہے، تو وہ تو اپنے قانون کے مطابق فیصلہ دیں گے نا جو بھی ہے، اگر کوئی قصور ہوتا ہے، جو بھی ابھی تو یہ بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے، دلائل دیے جا رہے ہیں۔ دیکھیے دباؤ تو بالکل نہ صرف ہے بلکہ جو لکھا گیا اور جو ابھی جو محسن بیگ صاحب نے جو اگزامپلز دیے ہیں وہ بالکل درست ہیں، تب بھی دباؤ تھا۔ تو دباؤ ہونا کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن اس دباؤ کی بنیاد پر ایک رسپانس دینا وہ ایک نئی چیز ہے۔ اب اس سے بڑا سوال یہ ہے کہ اب چلیں وہ پبلکلی انہوں نے 6 ججز نے لکھ بھی دیا کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اور ہمیں بتائیں کہ ہمارا انسٹیٹیوشنل رسپانس کیا ہونا چاہیے۔ اب میرے خیال میں تمام تر جو نظریں ہیں وہ سپریم کورٹ کے اوپر ہیں، وہ انہوں نے اب یہ ایک جسے کہیں کہ ایک جلتا ہوا انگارہ جو ہے وہ اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا ہے، اب اس کو کہیں نہ کہیں تک انہیں لے کے جانا پڑے گا۔ اور مجھے لگتا یوں ہے، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا کہ کوئی بڑا انقلابی قسم کی کوئی آؤٹ کم نکلے گی، لیکن یہ ضرور ہے کہ کچھ حد تک یہ عدلیہ کی طرف سے پش بیک ہے اور اس سے کہیں نہ کہیں کچھ حد تک کم از کم فرق ضرور پڑے گا۔ نہیں، ریفارمز کی طرف ایک معاملہ جا سکتا ہے، اصلاحات کی طرف جا سکتا ہے، اور آج آپ نے بلاول صاحب کو سنا، انہوں نے کہا کہ یہ ایجنڈا جو ہے وہ انفینشڈ ہے میثاق جمہوریت کا، اس کی طرف بڑھنا چاہیے، تو اس طرف جا سکتا ہے معاملہ آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں بہت کچھ ہو سکتا ہے جوڈیشل ریفارمز کے حوالے سے، جو ایک بڑا دیرینہ مطالبات ہیں ان کو شاید کچھ عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے۔ این ممکن ہے کہ کوئی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس میں کچھ اضافہ ہو، این ممکن ہے کہ ایک مشترکہ قسم کا کچھ لائحہ عمل جو ہے وہ سپریم کورٹ یا گائیڈ لائنز جو ہے وہ اپنے تمام ججز کو دے کہ جناب کل کو اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو آپ نے اس طریقے سے اس کو پی نہیں جانا، چپ نہیں بیٹھنا، اس طریقے سے سامنے لے کے آنا ہے۔ لیکن کیا انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگ جی پلیز، ہاں، لیکن اگر انٹیلیجنس ایجنسیز کی ورکنگز ہیں ان کے اندر بڑی گہرائی میں جا کر کو معاملہ کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جائے گی، میرا خیال ہے کہ وہ دیٹ مائٹ بی آسکنگ فار ٹو مچ، لیکن کچھ نہ کچھ ہیڈ وے ضرور ہوگا۔ اچھا، یہ اب مصعب دونوں چیزیں، ایک تو سائفر والے معاملے کو دیکھ لیں، توشہ خانہ کو دیکھ لیں، اوورال تحریک انصاف کے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو دیکھ لیں، اس میں زیادہ تر میں ریلیف کہا جا رہا ہے کہ بانی تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو ملا ہے، اس کے باوجود دباؤ کی بات ہو رہی ہے۔ کیا ریفارمز ہوں گی اور سائفر کے اندر بھی چھوٹ ملے گی؟ پھر معاملات کدھر جا سکتے ہیں؟ شکریہ آسما۔ مجھے تو دیکھیے کوئی نئی چیز تو نہیں ہو رہی پاکستان میں، کوئی انہونی تو نہیں ہو رہی پاکستان میں۔ کیا ماضی میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی ہیں؟ ہمیں ہر دوسرا کیس اوپن اینڈ شٹ لگتا تھا۔ نواز شریف کے پیریڈ میں نواز شریف کے ساتھ جو مقدمے چل رہے تھے اسے بھی ہم یہی کہا کرتے تھے اوپن اینڈ شٹ کیس۔ آج جو مقدمے چل رہے ہیں اس کے بارے میں بھی ہم یہی کہتے تھے اوپن اینڈ شٹ کیس۔ آپ ماضی کے مقدمات اٹھا لیں، اس سے پہلے زرداری صاحب کے مقدمات اٹھا لیں، پاکستان کی پولیٹکس مقدمات کے گرد نہیں گھوم رہی، پاکستان کی پولیٹکس گھوم رہی ہے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کے گرد۔ جس دن یہ ڈیسائیڈ ہو گیا، اور یہ جو بلاول بھٹو جوڈیشل ریفارم، لیگل ریفارمز، پولیٹیکل ریفارم، جو ریفارمز آلریڈی ہوئی ہیں ان کا کیا ہے؟ کیا یہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیسائیڈڈ نہیں تھا کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین وفاق اور صوبوں میں اپوزیشن کا ہوگا؟ تو سندھ میں کیوں نہیں ہے آج تک سندھ میں اپوزیشن لیڈر آف دی اپوزیشن پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین کیوں نہیں بنایا جاتا؟ جس کا سب سے ڈھنڈورا اور کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے 18ویں ترمیم کروائی، وہیں وائلیشن ہوتی ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی اٹھا لیں، چارٹر آف ڈیموکریسی کی وائلیشن نون لیگ نے بھی کی، پیپلز پارٹی نے بھی کی، آپ اس کے بعد کے ادوار اٹھا لیں۔ تو پرابلم ریفارمز کی نہیں ہے،
प्रॉब्लम्स, आपका कानून भी मौजूद है, आपका आइन भी मौजूद है, क्या हम आइन के मुताबिक चल रहे हैं, क्या हम आइन के मुताबिक इलेक्शंस कराते हैं, क्या हम आइन के मुताबिक चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं, नहीं बढ़ा रहे। हमारा प्रॉब्लम यह है कि मैं इनसिक्योर फील करता हूँ तो मैं जहाँ सिक्योर फील करता हूँ मैं उस तरफ चला जाता हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ कि वो कवानीन जो मुझ पे लागू हुए थे और जिसके जरिए मुझे दबाने की कोशिश की गई थी वो मैं अपने मुखालफिन को, सही बात है, मगर मसब अब इसके ऊपर इसका फायदा, इन सारे सूरत हाल का फायदा तो एक पार्टी को हो रहा है ना, और वो तहरीक इंसाफ है, लाइक इट और नॉट। आई मीन सब कुछ करने के बावजूद, सारे सियासी जमातों के साथ सब कुछ होने के बावजूद जो अल्टीमेट फायदा होगा, चले उन्हीं के जरिए से हो जाए पाकिस्तान को, फायदा तो पीटीआई को ही होगा या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को होगा ना। नहीं, मैं फिर वही लंबे आर्गूमेंट में चला जाता हूँ ना। मुझे बताएं कि बहुत से लोगों का ख्याल है और होगा अपनी तरह अपनी तई दुरुस्त, लेकिन आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ऑनवर्ड्स उठा के देख लें, वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के से पहले की मुस्लिम लीग नून उठा के देख लें, उसकी पॉपुलैरिटी को उठा के देख लें, और 2022 के बाद मुस्लिम लीग नून को उठा के देख लें कि कितना कांस्टेंट डिक्लाइन आया है मुस्लिम लीग नून के अंदर, उनकी पॉपुलैरिटी के अंदर। 2020-2021 में मुस्लिम लीग नून सबसे बड़ी जमात थी, सबसे ज़्यादा नशिस्तें हासिल करती थी, लोकल बॉडीज़, बाई इलेक्शंस वो सारे के सारे जीत रहे होते थे उसमें। तो हमने ये असेसी, हम उस ज़माने में जो पीडीएम की अपोजिशन पार्टी थी वो इसी उसमें रही, गिर्द घूमती रही कि जी जनरल फैज़ बन जाएंगे आर्मी चीफ तो हम सब फारिग हो जाएंगे। तो भाई सियासी जद्दोजहद ख़त्म हो जाती है क्या अगर कोई चीफ बन जाए, कोई आमिर बन जाए, कोई सिविलियन आमिर बन जाए, कोई कितनी सख्ती करेगा कोई, तो तहरीकें क्या ख़त्म हो जाती हैं कि आपने उन्हीं लोगों के साथ मिलके उन्हीं में से एक शख्स को हटा दिया। इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो फिर मोहसिन साहब, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर तहरीक अदम एतमाद जैसी चीज़, मैं मसब आपकी बात नहीं करी, मैं जनरल सवाल पूछ रही हूँ, क्या नहीं होनी चाहिए या किसी तरीके से इन हाउस तब्दीली नहीं होनी चाहिए, और फिर ये खौफ क्यों था कि जनरल फैज़ आ जाएंगे तो सब कुछ जो है वो बदल जाएगा? देखें, लाहौर के जज साहिबान ने तहरीक अदम एतमाद वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन में था वो अपना फैसला देके कि आपका वोट भी काउंट नहीं होगा और आप असेंबली सीट भी दो बैठे। अगर इस पार्लिमानी जमहूरियत में अदम एतमाद ना हो तो ये जमहूरियत काहे की है? ये पार्लिमानी जमहूरियत किसको कहते हैं? जहाँ से हमने ये पार्लिमानी जमहूरियत ड्रॉ की, उस मुल्क में 13 दफ़ा अपनी जमात अपने प्राइम मिनिस्टर के ऊपर अदम एतमाद करती है और वो फारिग हो जाता है और नई गवर्नमेंट आ जाती है। यहाँ तो ये सिलसिला लाहौर हाई कोर्ट ने बंद कर दिया और ये फैसला चैलेंज भी हुआ, ऊपर अताब बंदियाल साहब थे। अब आ जाते हैं आपकी दूसरी बात पे कि आपने कहा कि जनरल फैज़ बन जाते। यस, ये मुल्क जो है, आप माने ना माने, कोई कह ही या ना के, ड्रिवन बाय रावलपिंडी। वो हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि उनका आशीर्वाद हाथ में हो तो हम आगे पॉलिटिक्स कर सकेंगे, और अगर जो नहीं कर सका वो जेल में बैठा है, पहले वो उन्हीं के साथ था, अभी उसने थोड़े से गिरेबान पे हाथ डाला तो उसका हाल आप देख लीजिए। आहिस्ता आहिस्ता वो शायद हाथ छुटाने में कामयाब हो रहे होंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी हाथ उसी तरह गिरेबान पे है। तो कोई पॉलिटिकल पार्टी कहे जी मैं जद्दोजहद करके हुकूमत बनाऊंगी और पार्लियामान में आऊंगी, मैं नहीं मानता। मदर साहब का ख्याल है, मैं आर्गुमेंट को, लेकिन इमरान खान साहब कई बार कह चुके हैं कि जनरल फैज़ को तो मैंने लगाना है, अभी परसों बात की है नहीं, वो झूठा आदमी है, वो मुंह पे झूठ बोलता है, वो तो बात करके आधे घंटे बाद बदल जाए, उसकी बात का एतबार मत करें। उसने उसको ISI से नहीं हटने दिया और फसाद डाल दिया। आपको याद होगा 1.5 महीना बेगम ने कहा नवंबर तक इसको रखें, नवंबर में क्या तोप चलनी थी। तो मकसद ये है कि वो झूठा आदमी, उसकी किसी बात का एतबार नहीं। हाँ, उसके कल्ट के लोग, उसके जो फैन फॉलोइंग कल्ट में बदली है, वो मान सकते हैं, मैं नहीं मान सकता। मगर फहद साहब, अभी कल हमारे प्रोग्राम पे राना साहब ने कहा, राना सनाउल्लाह साहब ने, कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको बनाया और इस्टेब्लिशमेंट ने फिर उनको गिराया। जाहिर है कि ये एक अगर ये PMLN के अंदर फीलिंग है कि इस्टेब्लिशमेंट ही पीछे हटी थी जिसकी वजह से वो गिर गए और उनका मुकम्मल तौर पर उनको नहीं गिरा पा रहे, तो फिर तो यही बात है, क्या PMLN के अंदर इस बात के ऊपर अनरेस्ट है या कोई एहसास है कि हमसे गलती हो गई थी कि हमने तहरीक अदम एतमाद की और उसके बाद जो सारा
2.5 साल गुजारे या 29 माह केयर टेकर को भी मिला लें, तो ये क्या कोई एहसास है वहाँ पे? जी बिल्कुल एहसास है। अब तो बड़ी खुल के बात होती है कि जी उस वक्त जो भी हमारे फैसले हुए उन फैसलों के नतीजे में जो मामला डेवलप हुए उससे PMLN को नुकसान ही हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जो इलेक्शन के फरवरी के इलेक्शन के जो रिजल्ट आए हैं वो उसका मुंह बोलता सबूत है। लेकिन वो तो उस वक्त की फैसला था। ये जो फैसला अब हुआ है कि इन इलेक्शंस के नतीजे में जो है वो इक़्तिदार में आना और जिस तरीके से आना, ये भी तो एक चॉइस है ना। और इस चॉइस में अगर उस वक्त कुछ लोग PMLN के अंदर कहते थे कि जी हमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं करना चाहिए था, या वो कहते थे कि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के फौरन बाद हमें इलेक्शन में चला जाना चाहिए था, तो उस दो राय थी। लेकिन ये जो फैसला हुआ है कि जैसे तैसे भी करें हमने इक़्तिदार में आना है, इसमें तो PMLN के तमाम लोग शामिल हैं। तो ये वाला फैसला जो है इसने तो पिछले वाले फैसले को सुपरसीड कर दिया। और अगर उस फैसले से कुछ सीखा गया तो वो जो कुछ भी सीखा वो इस फैसले के अंदर इनपुट होना चाहिए था। तो अब रियलिटी ये है कि PMLN ने ये दानिस्ता तौर पर फैसला किया है कि हमने अपने बयानिए को साइड पर कर एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर हुकूमत करनी है। उसके पीछे क्या लॉजिक है? लॉजिक यही है कि अगर हम हुकूमत में आते हैं, जैसे तैसे भी आए हैं, हम इन 5 साल को इस्तेमाल करके अपनी सियासी साख को किसी तरीके से जो खोई हुई साख है उसको वापस लें।